آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور میں بات کروں گا مشہور و معروف شیعہ عالم دین اور مجلس علماء ہند کے سیکریٹری جنرل حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کی کہ جنہیں ایران میں سب سے بڑا ایوارڈ حضرت امام خمینی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایوارڈ انہیں جو ایران کے صدر ہیں پزشکیان انہوں نے ان کے دست مبارک سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا ایوارڈ مولانا سید کلب جواد صاحب کو ملا ہے ان کی خدمات کے لیے، اور وہ خدمات جو دینی ہیں اور دینی خدمات میں بھی جو انسانی حقوق کے لیے جو خدمات ہیں اس کے پیش نظر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ جب انہیں ایوارڈ ملا تو یہاں دہلی میں جو انجمن حیدری کربلا جوڑ باغ اس کی جانب سے ان کے استقبال کا اہتمام کیا گیا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ لہذا اس پر ہماری ایک رپورٹ ہے جو پیش خدمت ہے، دیکھیے کہ مولانا سید کلب جواد صاحب کا کس طرح سے استقبال کیا، ملاحظہ کریں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولانا کلب جواد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ جو تشریف لا رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا اندازی بھی ہوگی، لبیک یا حسین، اور تشریف لا رہے ہمارے درمیان اسلام علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب، ہم سب ان کا استقبال کریں گے۔ لبیک یا حسین، ہم سب ان کا استقبال کریں گے کیونکہ انہیں ایک بڑا ایوارڈ، ان کو ایک بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جو ایوارڈ جو انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو تشریف لائے جو طرح سے ان کا استقبال یہاں پہ ہو رہا ہے، ہم سب ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ جو لوگ باہر کھڑے میں چاہوں گا کہ وہ فرش پہ آ جائیں، اندر آ جائیں۔ فرش سے اتنا دوری کیوں ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فرش اعلیٰ پہ تشریف لائیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ فرش پہ تشریف لے آئے۔ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے کہ آپ کو جو عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ امام خمینی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، ایوارڈ سے نوازا گیا، اور یہ اس لیے کیونکہ آپ اسلام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ صحیح دین، صحیح اسلام کو دنیا کے تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اور جناب فیروز بخش صاحب بھی استقبال کر رہے ہیں، جناب فیروز بخش صاحب استقبال کر رہے ہیں جو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے چانسلر، اور اس طرح تمام لوگ یہاں پہ استقبال کر رہے ہیں۔ بہت اچھا دیکھ کے تو یہ استقبال ہو رہا ہے۔ میں انتظار حسین صاحب 30 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب کی شان میں۔ یہ انتظار حسین صاحب۔ مومنین اکرام، تاریخ گواہ ہے اور زمانہ شاہد ہے، اس سماج میں جب بھی کبھی ایسی شخصیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں من جانب پروردگار امداد ملتی رہتی ہے۔ قبلہ ایران سرخرو ہو کے گئے اور وطن سرفراز ہو کے لوٹے۔ قبلہ کی شان میں زوردار سلوات کا سہارا دے، زوردار سلوات سے استقبال کریں۔ زوردار استقبال کے لیے سہارا کر، استقبال کے لیے سلوات بھیجیں، زوردار سلوات بھیجیں۔ اللہ۔ اس دوران ڈاکٹر قمر عباس نے خطاب بھی کیا، وہ بھی ملاحظہ کریں۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ یقیناً آپ کے جذبات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ سکون سے بیٹھیں، کیونکہ قائد ملت، رہبر ملت جعفریہ
وارث آقائے شریعت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید کلب جبار صاحب قبلہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، آج صرف ایک ایوارڈ کے خوشی میں، اس اعزاز کی خوشی میں ہم یہاں جمع نہیں ہیں۔ اولاً تو پہلا شکر پروردگار یہ ہے کہ ہم درگاہ شاہ مردہ چھوٹی کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لے رہے ہیں، جو ایک زمانے میں ویران تھی، اور سرکار رہبر ملت جعفریہ آقائے شریعت کے وارث مولانا سید کلب جبار صاحب قبلہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ جو اعزاز ایران سے ملا ہے ارباب کرم، وہ کوئی ایک اعزاز نہیں ہے، فقط ایک ایوارڈ نہیں ہے، بلکہ اعتراف ہے۔ وہ اعتراف ہے، اعزاز نہیں ہے، اعتراف ہے۔ سرکار کی بین الاقوامی سطح پر خدمات کو قبول کیا گیا ہے۔ کیا خدمات ہیں حضرت وارث آقائے شریعت کے، کہ جب ہر سو اندھیرا تھا، کوئی اوقاف کی لڑائی کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ سب ہیں لائن میں، لیکن وہ زمانہ مجھے یاد ہے کہ جب ہر سو اندھیرا تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، ایک سرکار رہبر ملت جعفریہ مولانا سید کلب جواد نقوی امام جمعہ لکھنؤ تھے، اور یہ انجمن حیدری اور اس کے تمام ممبران بالخصوص بہادر عباس نقوی صاحب اور جامی صاحب اور تمام افراد شاہی امام جناب محمد قاسم طاہر قبلہ اور ہمارے ممتاز صاحب ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب کی مستقل اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات، امام خمینی کے نام سے جو ایوارڈ دیا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، ایوارڈ کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، ایوارڈ کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو جو امام خمینی کے نام سے ایوارڈ منسلک ہے، وہ اس بنیاد پہ ہے کہ جو امام خمینی نے ایران کی سرحدوں کے اندر اور پھر اس سے باہر اس کے ساتھ مطلب ہوئے خدمات کی ہیں، اس لیے ان کے نام سے ہے۔ اور سرکار کو وہ جو ایوارڈ ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ایران جو اس وقت شیعت کا مرکز ہے، جو شیعت کا محور ہے، اس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ نے آپ کی خدمات کا اقرار کرتے ہوئے، صدر جمہوریہ ایران نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، امام خمینی علیہ رحمہ کے فرزند زادے یعنی پوتے فرزند زادے نے آپ کا اعتراف کرتے ہوئے اس آواز کو دیا ہے۔ وہ اس بات کا زندہ باد، زندہ باد، وہ اس بات کا اعتراف و اعلان ہے کہ کل جو ایران کی سرحدوں میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ امام خمینی کا مقام و مرتبہ تھا، جو انہوں نے خدمات کی ہیں، ہندوستان کے اندر وہی مقام، وہی خدمات حضرت رہبر ملت جعفریہ مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ کے ہیں۔ ہمیں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ کب تک اپنے دلوں میں بغض رکھو گے؟ کب تک اعتراف نہیں کرو گے؟ کب تک اعتراف نہیں کرو گے؟ اچھا بھیا، تم آخری جملے بھائی، کوئی سلسلہ ہے؟ بھائی دیکھیے، وہ حکومت جو ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، یعنی ملت اسلامیہ ایران اور اس کے قائدین، صدر جمہوریہ کو مذاق نہیں ہے، صدر جمہوریہ نے ایوارڈ کیا ہے، امام خمینی کے فرزند زادے یعنی پوتے نے ایوارڈ کیا ہے، کوئی کمتر نہیں ہے۔ جب وہ عالمی سطح پر سرکار کی خدمات پہ اعتراف کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ سلامت رہیے اور کھلے دل سے
حضرت رہبر ملت جعفریہ، نمائندے وارث آقا شریعت، وارث ذاکر شام غریبہ، حضرت مولانا سید کلوہ جواد صاحب نقوی امام جمعہ و جماعت کا استقبال کیجئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناچیز نے بھی ایک نظم پیش کی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں 2-3 شعر جناب کے خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی میں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ انشاءاللہ بس 2-3 شعر ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اعتراف کر لوں۔ آ گئے یہاں رہے بر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں، آ گئے یہاں رہے بر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں، آپ کے لیے دیکھو کربلا سجائے ہیں، آپ کے لیے دیکھو کربلا سجائے ہیں، آ گئے یہاں رہبر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ فخر قوم ملت ہو، دین کی امانت ہو، فخر قوم ملت ہو، دین کی امانت ہو، فخر قوم ملت ہو، دین کی امانت ہو، حق کا راستہ ہم کو آپ نے دکھائے ہیں، حق کا راستہ دیکھو، حق کا راستہ ہم کو آپ نے دکھائے ہیں، آ گئے یہاں رہبر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں، آپ کے لیے دیکھو کربلا سجائے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ کسی لائق ہو کہ آفتاب شریعت ہو، لگ گئی مہر اس پر، آفتاب شریعت ہو، لگ گئی مہر اس پر، آفتاب شریعت ہو، لگ گئی مہر اس پر، نام ہم خمینی کا فخر سے اٹھائے ہیں، نام ہم خمینی کا فخر سے اٹھائے ہیں، آ گئے یہاں رہبر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ ہے جواد کا جلوہ دیکھیے زمانے میں، درود پڑھ لیں آپ لوگ، کہ ہے جواد کا جلوہ دیکھیے زمانے میں، ہے جواد کا جلوہ دیکھیے زمانے میں، اہل بیت کی دیکھو چل رہی ہوائیں ہیں، اہل بیت کی دیکھو چل رہی ہوائیں ہیں، آ گئے یہاں رہبر، آنکھیں ہم بچھائے ہیں۔ اور مقطع بھی میں نے کہہ دیا تاکہ میرا بھی نام شامل ہو جائے، کیونکہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، بس مقطع کا شعر ملاحظہ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔
کہ یہ شرف ملا ممتاز دین کی محبت میں، یہ شرف ملا ممتاز دین کی محبت میں، یہ شرف ملا ممتاز دین کی محبت میں، یا علی کا نعرہ سب دیکھیے لگائے ہیں، یا علی کا نعرہ سب دیکھیے لگائے ہیں، آ گئے یہاں رہبر آنکھیں ہم بچھائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر قرآن اندازی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ انجمن حیدری کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ہر نوچندی جمعرات کو کربلا جوہر باغ میں باقاعدہ عازمین زیارت کربلا کے لیے ایک قرآن اندازی فارم بھرا جاتا ہے، قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور جس کا اس میں نام آتا ہے تو ایک شخص کو مفت میں کربلا عراق بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں پہ تھا، اور اس دوران مولانا سید کلب جواد صاحب کے دست مبارک سے وہ قرعہ جو ہے وہ نکالا گیا، وہ بھی آپ دیکھیں رپورٹ۔ یہ تمام یہ آپ حضرات اگر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آپ لوگ تشریف رکھیں، بس 2 منٹ کی اور زحمت ہے، اور اس کے بعد نظر مولا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ سب حضرات تشریف رکھیں تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ سکیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، یا علی، آپ لوگ درود پڑھتے رہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آگے سے نیچے بیٹھ جاؤ نا۔ بشرا خاتون ماشاءاللہ، اکبر ڈاکٹر آف اکبر عباس، دہلی کے ہیں، برہم پوری دلی، نیئر سیلا پور، ہاں برہم پوری کے ہیں، بشرا خاتون وائف آف اکبر عباس صاحب برہم پوری سے ہیں، اور ان کا آدھار نمبر ہے، رسیپٹ نمبر ہے 844، 844 نمبر ہے، تو اس کی ایکنالجمنٹ دے دیں۔ سائن کر دیجیے، اس پہ سائن کر دیجیے، ایکنالجمنٹ دے دی۔ یہ ریسیپٹ ایکنالجمنٹ آپ کا رشید مولانا کلب جواد صاحب نے سائن کر کے دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے 2 نام نکالے جائیں گے، جس کے اندر 2 خوش نصیب مومنین کا نام نکال جائیں گے، اور اگلے مہینے رہبر معظم ایران ہمارے خامنہئی صاحب کے جو وکیل ہیں حکیم الہی صاحب، وہ خود یہاں موجود رہیں گے، وہ بھی ایک قرعہ نکالیں گے، اور کلب جواد صاحب رہیں گے،
और हमारे कश्मीर के जो हमारे एमपी हैं रुहुल्लाह साहब, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे इस खास मौके पर। तो इंशाअल्लाह अगले महीने एक बार फिर 3 शाबान का दिन पड़ेगा, यहाँ पर इसी जगह प्रोग्राम होगा। और एक और, उस वक्त हमारे 15 साल इस तहरीक को पूरे हो गए माशाल्लाह। 15 साल इस शाही माता की तहरीक को आज ही के दिन पूरे हुए हैं। कल सुबह 26 दिसंबर 2010 पहला दिन था जिस दिन यहाँ पर गिरफ्तारियां दी गई थी क्रांति मस्जिद से। तो इंशाअल्लाह 15 साल क्योंकि कल पूरे होंगे, तो अगले महीने का जो प्रोग्राम होगा उसमें 15 साल पूरी हमारी तहरीक के मुतालिक पूरे यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस टाइप भी प्रोग्राम होगा। और उसके मुतालिक आने बच्चों को, जो बच्चे अब नई जनरेशन है, ताकि उनके हौसले और बढ़े और वो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए और हिम्मत के साथ आगे आए। तो तमाम तहरीक किस तरह यहाँ पहुंची वो यहाँ प्रोग्राम होगा। अगली बार 22 जनवरी होगी, 3 शाबान होगी इंशाअल्लाह, और यहाँ पर इसी जगह प्रोग्राम होगा। और इसके अलावा 28 रजब का एक प्रोग्राम है, उसका खास ऐलान करना चाहूंगा। यही छोटी करबला में जलूस हमारी का प्रोग्राम होता है, जिस दिन खजूरी से एक जुलूस पैदल चलकर वहां से यहाँ शाह मर्दा आता है, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं। तो इस साल भी 28 रजब को खजूरी से खास तौर से वो जुलूस यहीं पर आएगा और यहाँ पर हमारी निकाली जाएंगी। और यहाँ पर 28 रजब का जो है प्रोग्राम होगा और यहाँ जुलूस निकाल जाएगा। अब तमाम मोमिन से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें और नज़र का एहतमाम है, आप सब लोग नज़र नोश फरमा कर जाएं। और आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ठंड में जिस तरह आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन अहदी की जानिब से। तो बहरहाल ये करबला जोर बाग की तस्वीर थी। आपने देखा कि कितनी गर्मजोशी से मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब का इस्तकबाल किया गया, कुरानंदाजी की गई। और सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ है कि आइंदा एक की बजाय 2 लोगों को ज़ियारत पर भेजा जाएगा, वो भी मुफ्त कुरानंदाजी के ज़रिए। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।